بسم اللہ الرحمن الرحیم کافہا یا عین صاد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج انشاءاللہ ہم فقہ حنفی کے متعلق کچھ باتیں آپ سامنے رکھیں گے اور فیصلہ آپ کریں گے کہ فقہ حنفی جو ہے وہ ڈنڈے کے زور پر پھیلی ہے یا فقہ حنفی جو ہے وہ اپنی خصوصیات کی بنا پہ پھیلی ہے۔ کچھ احباب آج کل کلپ اپلوڈ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ فقہ حنفی جو ہے ڈنڈے کے زور پر حکمرانوں کی جو ہے وہ سپورٹ سے پھیلی ہے، اور یہ وہ اعتراض ہے جو کافر نے اسلام پہ کیا تھا۔ کافر آج بھی کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ تلوار کے زور پر پھیلا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار کے ذریعے اسلام پھیلایا۔ یہ کافر اس وقت بھی کہتے تھے، آج بھی کہتے ہیں، اور آج کچھ ایسے لوگ ہیں جو یہ حنفیات پہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ حنفی جو ہے وہ اپنی تلوار کے زور پر اور ڈنڈے کے زور پر پھیلی ہے۔ اس پر ایک پورا کلپ ریکارڈ ہوا کہ فقہ حنفی کیسے پھیلی، اور اس بندے نے، میں اس کا نام نہیں لیتا، اس بندے نے اس کے اندر صرف ایک ہی بات بیان کی ہے جی بادشاہوں کے زور سے، حکمرانوں کے زور سے پھیلی ہے۔ تو میں آج آپ کے سامنے کچھ فقہ حنفی کی خصوصیات پیش کروں گا۔ اگر اس پہ طویل بات کی جائے تو خدا کی قسم کئی نشستیں اس پہ گزر جائیں کہ فقہ حنفی کی خصوصیات کیا ہیں باقی فقہا کے نزدیک بھی اور باقی فقہا سے الگ بھی۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ کو امام عثمان بن ثابت، ان کو امام اعظم کا جو لقب دیا گیا، یہ کیوں دیا گیا؟ یہ ایسے نہیں دیا گیا، اس کے اندر بڑے کچھ راز چھپے ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ میں آپ سامنے پہلی مثال پیش کرتا ہوں وقت ضائع کیے بنا، کہ فقہ حنفی میں شخصی آزادی کا لحاظ رکھا گیا ہے، جو کہ اسلام کی ایک دین ہے، اور ہر شخص جو کہ مسلمان ہے اس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ شخصی آزادی جو ہے وہ چاہتا ہے اور اسے حاصل ہو۔ یہ ایک الگ فرد مسلمان کی خصوصیت ہے، اور یہ آزادی صرف اور صرف فقہ حنفی کے اندر حاصل ہے، نہ کہ کسی اور مذہب کے اندر۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے نزدیک آپ نے اس پر جب بات کی تو کہا جی ولی جو نکاح ہوتا ہے وہ ولی کے بغیر، اس کی اجازت کے بغیر بھی نکاح کرنا جائز ہے اور یہ ہو سکتا ہے۔ اب اس کے رد میں امام شافعی کے نزدیک اگر ولی نکاح میں شامل نہ ہو تو وہ نکاح باطل ہے، ان کا موقف ہے۔ اس پر کئی حدیثیں پیش کرتے ہیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی۔ اور ایک اصول یاد رکھیں، جب کوئی صحابی یا صحابیہ کچھ چیز روایت کرتی ہیں، کوئی بات، کوئی حدیث روایت کرتی ہیں، اگر وہ کہتی ہیں کہ جی ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، تو اس کا مطلب یہ ہے وہ ان کا حکم فرمانا، ان کی بات کو، روایت جو ہے اس روایت کو لینا، اس جو صحابی یا صحابیہ ہے اس کا عمل خود دیکھا جائے گا۔ اب عائشہ کی روایت ہے، وہ کہتی ہیں ولی کے اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، جبکہ دوسری طرف ایسے کئی نکاح عائشہ صدیقہ کی نگرانی میں ہوئی ہے جو ولی کی اجازت کے بغیر تھے۔ کئی اعتراض کیے گئے، میں اب اس پہ ایک الگ سی کلپ لاؤں گا انشاءاللہ اس کے بعد ہی، اس میں ہم ذات سے بات کریں گے کہ کون کون سی حدیثیں موجود ہیں۔ فقط ایک مثال دے دیتا ہوں کہ کئی ایسے نکاح ہیں جو اما عائشہ صدیقہ نے کروائے، کئی حضور کی برگاہ میں لے کے آ گئے، اور کئی خود نکاح کروائے، خصوصاً عبد الرحمن بن ابی بکر اپنے جو ہے نا اپنے جو بھائی ہیں ان کی اولاد کے جو نکاح یہ آپ نے کروائے، اپنے بھتیجوں کے، ان کو نکاح کروا دیا۔ جب بعد میں عبد الرحمن بن بکر نے پوچھا کہ آیا عائشہ آپ نے میری اجازت کے بغیر کیسے نکاح کروایا، تو کہا کہ جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے ہم نے ویسے کروایا ہے۔ نکاح کے لیے ولی کی اجازت کا ہونا ضروری نہیں ہے، اس پر عائشہ نے یہ خود فتویٰ دیا ہے، تو وہ حدیث موجود ہے، انشاءاللہ ان کو اگلی نشست میں لے کے آؤں گا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ فقہ حنفی کے اندر ولی کی اجازت کے بغیر بھی جب کوئی بالغ عورت ہو یا مرد اس کو نکاح کی اجازت ہے،
عورت جو ہے وہ نکاح کر سکتی ہے. یہ پہلی خصوصیت ہے فقہ حنفی کی، میں آپ کو سامنے پیش کی ہے. باقی جتنے بھی فقہاء ہیں وہ کہتے ہیں ولی کی اجازت ہوگی تو نکاح ہوگا، جبکہ امام ابو اعظم ابو حنیفہ دلائل کی روشنی میں کہتے ہیں، کئی حدیثیں ہیں میں الگ الگ کلپ بناؤں گا انشاءاللہ، وہ کہتے ہیں کہ جی اگر ولی کی اجازت نہ بھی ہو، عورت بالغ ہو، عاقل ہو، تو وہ جو ہے نکاح کر سکتی ہے اپنی مرضی سے. یہ پہلی خصوصیت ہے جسے آزادی شخصی کے طور پر، شخصی آزادی کے طور پر لیا گیا اور قرآن و سنت کی روشنی میں یہ صفت دیا گیا. یہ فقہ حنفی کی پہلی خصوصیت ہے. دوسری خصوصیت کہ یہ جو فقہ حنفی ہے یہ عقل سے ماورا نہیں ہے، عقلی دلائل بھی اسے تسلیم کرتے ہیں. قرآن و حدیث کی روشنی میں جو ہے یہ فقہ اس کا ہے استدلال ہے. جتنے بھی فتوے دیے جاتے ہیں فقہ حنفی میں وہ قرآن و حدیث کی ہی روشنی میں ہوتے ہیں، مگر اس کو عقل بھی تسلیم کرتی ہے، عقل سے ماورا نہیں ہے. اور عقل اور اصول کے ساتھ اور زندگی کے عام اثرات اور معمولات کو دیکھتی ہوئی یہ فقہ حنفی مرتب کی گئی ہے، جس کی شریعت کے علاوہ عام انسانی زندگی پر بھی برے اثرات نہیں پڑتے بلکہ پازیٹیو اثرات پڑتے ہیں. اس کی بھی ایک مثال میں دے دیتا ہوں. قرآن کریم میں، اب میں اس پہ الگ سے میں کہہ رہا ہوں کہ ہر مثال پہ ہم کلپ لائیں گے، لیکن میں صرف یہاں اشارہ دے کے گزروں گا. سورہ نساء کی آیت نمبر 43 کے اندر وضو کا جو حکم ہے، تیمم کا جو حکم ہے، جو مٹی کے ساتھ پاک ہونا، مٹی کے ساتھ جو پانی میسر نہ ہو تو تیمم کرتے ہیں، تو وہ مٹی کے ساتھ جو پاک ہونا ہے وہ کیسے ہوتے ہیں، اس کے بارے میں حکم ہوا سورۃ نساء کی آیت نمبر 43 میں. اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو، یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے آئے، یا تم میں سے جب کسی نے عورت کو چھوا ہو، بس اگر تمہارے پاس پانی نہ ہو تو تم پاک مٹی سے تیمم کرو. بات سمجھیے نا، اس آیت کریمہ میں مٹی سے پاک ہونے کا جو حکم ہے، اس میں ایک لفظ آیا کہ تم نے اگر عورت کو چھوا ہو، یہ بظاہر مانا ہے. اب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حکم یہ لیا کہ جس نے بھی، اس کا ظاہری معنی سے حکم لیا، جس نے بھی عورت کو چھو لیا، عورت کے جسم کو چھو لیا، گویا اس پر اب فرض ہے کہ وہ اپنے آپ کو پاک کرے. اور اس کا وضو ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا، وہ دوبارہ سے وضو کرے. گویا اس پر یہ حکم دیا گیا، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ نے اس پہ حکم یہ دیا کہ اس کا ظاہری معنی نہ لو. عورت کو چھونے سے مراد یہ ہے کہ جمع کیا ہو، تو یہاں حکم یہ ہوگا کہ جس نے بھی عورت کے ساتھ جمع کیا اس پر جو ہے نا حکم ہے کہ وہ اپنے آپ کو پاک کرے. اور اس پر کئی حدیثیں موجود ہیں بخاری مسلم میں. اما عائشہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ وضو کی حالت میں بوسہ بھی لیتے تھے، پھر جو ہے وہ نماز ادا کر دیا کرتے تھے. کئی ایسی اور بھی روایات اس کے مطابق ہیں، انشاءاللہ کسی اور نشست میں ہم لائیں گے. تو اس حدیث کو سامنے رکھ کر اور اس آیت کریمہ کا جو معنی ہے اس کو لے کر امام اعظم ابو حنیفہ نے ایک ایسا رستہ اختیار کیا جو کہ حق کا بھی ہے اور آسان بھی ہے، اور معاملات اور اصول اور زندگی کے لیے آسان بھی، اور عقل سے ماورا بھی نہیں ہے. گویا امام شافعی کا جو موقف تھا وہ بڑا سخت تھا، جبکہ اس پہ حکم یہ ہے کہ عورت کا جسم، انسانی جسم جو ہے وہ پاک ہے. کسی نے انسان کے جسم کو چھو لیا اس کو وضو نہیں جاتا. عورت کا جسم پاک ہوتا ہے، اس لیے پاک جسم کو چھو کر کے وضو نہیں ٹوٹتا. اسی بنیاد پر امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں عورت کا جسم تو پاک ہے، جب پاک جسم کو کسی نے چھو لیا تو اس کو وضو کیسے ٹوٹا. لہٰذا یہاں قرآن کریم کی اس آیت سورۃ نساء کی آیت نمبر 43 میں جو حکم ہے عورت کو جس نے چھوا تو وہ تیمم کرے، مٹی سے خود کو پاک کرے، تو مطلب یہ کہ جس نے عورت سے جمع کیا. اس لیے اس کا جو امام اعظم ابو حنیفہ نے جہاں سے فتویٰ نکالا وہ انسان لوگوں کے لیے آسان بھی ہے اور انتہائی عقل اور اصول کے مطابق ہے. لہذا یہ ہے دوسری مثال فقہ حنفی کی خصوصیات پر مبنی دوسری مثال. اسی طرح کی ایک تیسری مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرو، مشکلات کریٹ نہ کرو، لوگوں کو خوشخبری دو، لوگوں کو پریشان نہ کرو، غمگین نہ کرو. بخاری اور مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے.
انشاءاللہ آج میں کیونکہ اس طرف نہیں آیا صرف فقہا، میرا ایک اور لیکچر اس میں موجود ہے باب الافتاء اور باب القضاء کے موضوع پر، وہ ضرور آپ سنیں۔ اس کے اندر میں نے یہ وضاحت کی تھی کہ فقہا جو ہے وہ حدیث سے کس اصول کے تحت استدلال کرتے ہیں، وہ ضرور آپ سنیں، جہاں میں نے داڑھی کے متعلق ایک لیکچر ریکارڈ کروایا اس کے اندر۔ اچھا آگے چلتے ہیں، مثال نمبر 3 میں پیش کر رہا تھا کہ لوگوں کے لیے زور فرمایا آسانیاں پیدا کرو، مشکلات کریٹ نہ کرو۔ تو فقہ حنفی سب سے آسان ترین آسانی کا رستہ ہے۔ اسلام میں فقہ حنفی کے جو اصول ہیں وہ انتہائی قرآن اور حدیث کی روشنی میں آسان رستے کو اختیار کرنے کا حکم ہے۔ اسلام میں بھی یہی حکم ہے، حدیث اور قرآن سے بھی یہی بات واضح ہوتی ہے کہ جہاں دو مشکل رستے ہوں، ان دو مشکل رستوں میں آسان رستے کی جو ہے نا پیروی کرو، یہ حکم ہے۔ تو یہاں پر بھی فقہ حنفی میں بھی یہی جو ہے رستہ اختیار کیا گیا کہ دو معاملات میں جو آسان رستہ ہے اسے جو چنا گیا ہے۔ میں آپ کے سامنے مثال دوں گا، ناپاکی کا حکم جو ہے، نجاست کا حکم، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل یا دیگر جتنے بھی آپ دیکھیں تو وہاں نجاست کا مسئلہ یہ ہے کہ جہاں کہیں ذرہ برابر بھی نجاست لگ جائے تو وہ کہتے ہیں مطلقاً وہ حکم دیتے ہیں کہ اس کو دھونا فرض ہے، جہاں کہیں ذرا بھی۔ جبکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے کئی قسمیں بیان کی نجاست کی کہ کہیں نجاست فرض ہوتی ہے دھونا، کہیں نجاست دھونا واجب ہے اور کہیں معاف ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ، آپ بشک جتنی فقہا دیکھ لیں، آپ ہدایہ کو پڑھ لیں، لوگ کہتے ہیں ہدایہ شریف کیوں کرتے ہو؟ بھائی اسی لیے کرتی ہیں کہ قرآن اور سنت کے مطابق مسائل کا آسان حل ہمارے پاس موجود ہے، الحمدللہ ہمیں فخر ہے کہ ہم حنفی ہیں۔ آپ آگے دیکھیں، غیر مقلد ہونے سے تو بہتر ہے نا کہ بندہ کم از کم ایسے امام کی پیروی کرے۔ میں خصوصیات بتا رہا ہوں نا بھائی، کچھ جھٹلا کے دکھائے۔ نجاست کے مسئلے میں کہیں کہا کہیں معاف ہے، بلکہ آپ نے 4 قسمیں بیان کی۔ آپ جو لوگ ہدایہ پڑھتے ہیں یا دیگر جو ہے نا فقہ کی کتابیں پڑھتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ کی فقہ کی، آپ جانتے ہیں کہ نجاست کہیں خفیفہ ہوتی ہے، نجاست غلیظہ ہوتی ہے، نجاست قلیلہ ہوتی ہے، نجاست کثیرہ ہوتی ہے، مختلف قسمیں بیان کی۔ اب وقت نہیں ہے اس موضوع پر، اگر طویل گفتگو ہوگی تو انشاءاللہ تعالی میں لاؤں گا اس پہ بھی ایک لیکچر لاؤں گا انشاءاللہ تعالی۔ تو یہاں پر امام اعظم کہتے ہیں کہ اگر درہم کی مقدار سے نجاست زیادہ ہو یا درہم کی مقدار تک ہو تو نجاست دھونا جو ہے واجب ہے، اور اگر درہم کی مقدار سے نجاست کم ہو تو معاف ہے۔ بخاری اور مسلم کی کئی ایسی حدیثیں ہیں کتاب الطہارہ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں جو اس پہ دلالت کرتی ہیں اور اس پر عقل بھی تسلیم کرتی ہے۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں، آپ غور سے اس کو سمجھیں، مکھی، تمام فقہا کے پاس اجماع ہے کہ مکھی ناپاک چیزوں پر بیٹھتی ہے۔ آپ جس فقی کو اٹھا دیکھ لیں، فقہا کا اس میں اجماع ہے مکھی جو ہے وہ نجاست کی تمام نجس چیزوں پر بیٹھتی ہے۔ اب مکھی ایک نجاست والی جگہ سے بیٹھ کر آگے کپڑوں پر بیٹھے، اس کی جو پاؤں ہوتے ہیں وہ نجاست سے لگ کے آئے ہیں یا نہیں لگ کے آئے؟ لگ کے آئے ہیں نا، تو کوئی ذرہ برابر تو نجاست اس کے پاؤں میں موجود تھی، وہ آ کر آگے کپڑوں پر بیٹھی تو نجاست کا وجود آپ کے کپڑوں پر ہوا کہ نہیں ہوا؟ اب وہ اگر کتنی مکھی آگے بیٹھی، ساری نجاست آپ کے کپڑوں پہ لگتی رہی، کیا وہ آپ کے کپڑے آپ پاک ہوں گے؟ باقی فقہا کے نزدیک آپ کے کپڑے ناپاک ہو جائیں گے، اس طرح نجاست بچنا ناممکن ہے۔ جبکہ اگر اس طرح کہا جائے کہ نجاست کا ذرہ برابر بھی اگر آپ کے کپڑوں پر یا کہیں بدن پر موجود ہو جائے تو نجاست کا لزوم ہو جاتا ہے۔ اگر اس چیز کو لے لیا جائے تو پھر نجاست سے کوئی شخص بچ ہی نہیں سکتا۔ لیکن اگر آپ فقہ حنفی کی طرف آئے تو امام اعظم ابو حنیفہ نے کئی ایسی حدیثوں سے، اب میں آج صرف کہہ رہا ہوں کہ حدیث نہیں لا رہا، فقط میں جو ہے اصول سمجھا رہا ہوں۔ اگر کسی کو حدیثوں کی ریکوائرمنٹ ہوئی تو انشاءاللہ بخاری اور مسلم سے ہٹ کے ایک حدیث بھی نہیں دکھاؤں گا، ساری میں بخاری اور مسلم پیش کروں گا، موجود ہے کئی حدیث ایسی۔ تو اب دیکھیں کہ مکھی کے متعلق اب میں مثال دے رہا تھا
تو مکھی بیٹھتی رہے، امام اعظم کہتے ہیں درہم کی مقدار سے کم جسد ہو تو وہ دھونا فرض نہیں ہے، وہ معاف ہے۔ تو آسانی بھی ہے اس میں، اور قرآن اور سنت سے اس کا استدلال بھی ہے۔ دوسری مثال اسی عنوان سے دیتا ہوں، ڈھیلے سے اگر استنجا کیا جائے، ڈھیلے استعمال کی جائے، استنجا کیا جائے، تو یہ یقینی امر ہے کہ ڈھیلے سے استنجا کرنے سے مکمل نجاست دور نہیں ہوتی، اس کا کچھ نہ کچھ حصہ رہ جاتا ہے۔ تو اب اگر ڈھیلے کے استنجے سے جو حکم ہے وہ آپ کو پتا ہے، تو ڈھیلے کے استنجے سے ساری نجاست تو پاک نہیں ہوتی، اس کا کوئی نہ کوئی حصہ، کوئی نہ کوئی مقدار رہ جاتی ہے۔ اسی لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو حکم ہے، جو آپ نے فتویٰ دیا قرآن و سنت کی روشنی میں، وہ عین عقل کے اور لوگوں کے لیے آسانی بھی ہے اور قرآن و حدیث کے مطابق بھی ہے۔ اب زکوٰۃ کے مسئلے میں آتے ہیں، میں ایک مثال دیتا ہوں زکوٰۃ کے مسئلے میں۔ امام شافعی کے نزدیک 8 مصارف جو ہے زکوٰۃ کے، ان کو 3 کا سے جو ہے نا اگر وہ دیں گے، مطلب کہ 24 افراد کو اگر آپ زکوٰۃ دیں گے تو آپ کی زکوٰۃ ہوگی، وگرنہ زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ امام شافعی کے نزدیک اگر 24 افراد کو 8 مصارف کو آپ 3 سے ڈیوائڈ کریں، 3 افراد کو دیں، 8 مصارف کو، ہر مصارف کے 3 لوگوں کو آپ نے زکوٰۃ دینی ہے، یعنی 24 افراد کو آپ زکوٰۃ دیں گے، جو آپ پہ زکوٰۃ فرض ہے اس کا وہ 24 لوگوں پر آپ ڈیوائڈ کریں گے تو آپ کی زکوٰۃ ہوگی، ادروائز آپ کی زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ امام شافعی کے نزدیک یہ موقف ہے، اور یہ کافی مشکل ہو جائے گی اگر بندہ اس طرح زکوٰۃ کی 24 مصارف 24 افراد ڈھونڈتا رہے تو یہ کافی مشکل ترین عمل ہے۔ جبکہ امام شافعی نے اس لیے یہ استدلال کیا کہ قرآن کریم میں جہاں زکوٰۃ کا حکم ہے نا، وہاں پر جمع کے صیغے سے خطاب کیا گیا ہے، اور جمع کے صیغے سے خطاب کو لے کر کے امام شافعی کہتے ہیں 24 لوگوں کو زکوٰۃ دیں گے تو زکوٰۃ ہوگی۔ اب امام اعظم ابو حنیفہ کا جو ہے استدلال ہے وہ کہتے ہیں 8 مصارف جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، ان میں سے کسی ایک کو بھی آپ دے دیں تو آپ کو زکوٰۃ ہو جائے گی۔ 8 مصارف جو ہوتے ہیں ان میں سے کسی ایک کو بھی زکوٰۃ دیں گے، زکوٰۃ ہو جائے گی حنفیہ کے نزدیک، جبکہ باقیوں کے نزدیک تو مختلف ہیں اور مشکل ہیں، آسان اور لوگوں کے لیے آسان ترین یہ بیعت فتویٰ امام اعظم ابو حنیفہ کا۔ اور آپ نے یہ فتویٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 271 سے دیا کہ اگر تم زکوٰۃ کو چھپاؤ اور تم زکوٰۃ کو چھپاؤ اور فقراء کو دے دو تو تمہارے لیے خیر ہے۔ اب اس آیت میں ایک مصارف کا بیان ہوا، فقراء۔ قرآن کہہ رہا ہے اگر تم فقراء کو بھی زکوٰۃ دے دو زکوٰۃ ہو جائے گی، تو امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں تم 8 مصارف میں سے کسی ایک کو بھی زکوٰۃ دے دو، ساری کی ساری تمہاری زکوٰۃ ہو جائے گی۔ تو یہ آسانی پیدا فرمائی امام اعظم ابو حنیفہ کے فتوے نے اور فقہ حنفی نے، اور اس کی یہ خصوصیت ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کئی حدیثوں پر مشتمل، اس پر حدیثیں موجود ہیں، قرآن کی آیت میں نے بتائی، بخاری مسلم کی کئی ایسی حدیثیں ہیں کہ حضور نے ساری زکوٰۃ کا حصہ مقروضوں کو دے دیا، فقراء کو دے دیا، فلاں قبیلے والوں کو دے دیا۔ تو حضور کا یہ دینا ایک ہی مصارف کو، اس بات سے یہ بات واضح ہوئی کہ کسی ایک مصارف کو بھی ساری زکوٰۃ دے دیں تو زکوٰۃ ہو جاتی ہے۔ اس پر امام اعظم ابو حنیفہ نے یہ فتویٰ جاری کیا اور یہ لوگوں کے لیے آسان ترین ہے۔ اب چلتے ہیں فقہ حنفی کی خصوصیت نمبر 4 کی طرف۔ فقہ تقدیری ہے فقہ حنفی، وہ کیسے؟ امام اعظم ابو حنیفہ کی جو فقہ ہے اس کی خصوصیت ہے کہ یہ اسے فقہ تقدیری بھی کہا جاتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ اور ان کے تلامذہ آپ کے شاگرد بیٹھ کر مجلس میں جب فقہی مسائل پر بات کیا کرتے تھے تو کچھ مسئلے ایسے ہوتے تھے کہ وہ بات کرتے کہ اگر ایسا مسئلہ ہو جائے تو اس کا جواب کیا ہوگا، لوگ جواب، باقی طالب علم جواب دیتے یہ ہوگا، امام اعظم ابو حنیفہ سے پوچھتے اگر مسئلہ ایسے نہیں کہ ایسے ہو جائے تو پھر کیا جواب ہوگا، تو آگے سے وہ جواب دیتے تھے اور سارے کے سارے جوابات محفوظ کر لیے جاتے تھے۔ جو مسئلے دور حاضر میں نہیں تھے بعد میں اب ہمارے ہاں ہو گئے ہیں، ان کے جواب بھی آج فقہ حنفی کے اندر موجود ہیں۔ جو اس زمانے میں مسائل نہیں تھے ان کے بارے میں بھی شاگرد تلامذہ جو تھے امام اعظم ابو حنیفہ کے، وہ اس دور میں بھی آپس میں
بحث کرتے اور ایسے تمام تر جو مسائل ہیں ان پر بات چیت کرنے کے بعد ان کو بھی محفوظ کر لیا جاتا جو آج کے دور میں ہمارے کام آ رہے ہیں. بلکہ ایک مثال میں پیش کر دیتا ہوں. تاریخ بغداد جلد نمبر 13 صفحہ 347 پر یہ بات اور 47 اور 48 دونوں پر واقع موجود ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کی ملاقات محدث قتادہ بن دامہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ہوئی. بہت بڑے وقت کے محدث تھے. تو حضرت قتادہ محدث قتادہ سے جب ملاقات ہوئی تو امام اعظم ابو حنیفہ نے ان سے پوچھا کہ اگر عورت کا خاوند نہ مل رہا ہو تو اس کے نفقے کا کیا حکم ہے, اس کے نکاح کے بارے میں کیا حکم ہے. امام دامہ نے کہا کہ کیا ایسا مسئلہ تمہیں پیش آیا ہے اے ابو حنیفہ؟ تو کہا جی مسئلہ تو پیش نہیں آیا. کہا جب مسئلہ پیش نہیں آیا اے عثمان نے ثابت تو تم یہ پوچھ کیوں رہے ہو؟ کہا کہ اس لیے کہ ہم زوال کے نازل ہونے سے پہلے اس کا بندوبست کرتے ہوتے ہیں. کہا کہ ہم بلا کے نازل ہونے سے پہلے اس کے جو ہے نا اس کی تیاری کرتے ہوتے ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا کہ اے محدث قتادہ جو مسئلہ ابھی پیش نہیں آیا آنے کبھی آ سکتا ہے نا, اس سے پہلے ہم اس کی تیاری کر رہے ہیں. تو امام اعظم ابو حنیفہ نے کئی مسائل جو اس دور میں نہیں تھے ان کے پہلے ہی پوچھ کر ان کو لکھ دیا گیا اور وہ آج بھی فقہ حنفی آپ پڑھیں تو اس کے اندر موجود ہے کئی ایسے مسائل. تو صحابہ کرام کا یہ طریقہ تھا. صحابہ کرام بھی کئی ایسے مسائل ہیں بخاری اور مسلم میں جو پہلے سے پوچھ لیے کہ یا رسول اللہ اس دور میں جب ایسا مسئلہ ہو تو لوگ کیا کریں. صحابہ کرام نے جب سوال کیا حضور نے بتایا کہ یہ کریں. تو ایسی مثالیں موجود ہیں لیکن وقت نہیں ہے, میں آج اس طرف نہیں جاؤں گا. آخری مثال خصوصیت فقہ حنفی پر 5ویں مثال پیش کرتا ہوں. فقہ حنفی نے بعض مسائل میں تکفیر سے بچایا لوگوں کو. امام شافعی کا تارک صلاۃ پر حکم یہ ہے جو نماز نہیں پڑھتا, اور باقی ائمہ بھی یہ کہتے ہیں کہ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہے, اس کا نماز جنازہ نہ پڑھو, اس کو اپنے قبرستان میں دفن نہ کرو, حتیٰ کہ اس کا مال جو ہے جائیداد وہ بھی وراثت میں تقسیم مت کرو بلکہ اس کو بھی مال غنیمت بیت المال میں جمع کروا دو. یہ حکم دیا امام شافعی اور امام دیگر ائمہ نے. جبکہ امام اعظم ابو حنیفہ نے وہی حدیث جس سے یہ حکم پڑھا گیا کہ حضور نے فرمایا جو شخص نماز نہیں پڑھتا, نماز کا تارک ہو, وہ کافر ہے. جس نے نماز کو ترک کیا وہ اس نے کفر کیا. اس حدیث سے امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ اس کفر سے کفر اعتقادی مراد نہیں ہے, کفر عملی مراد ہے. وہ امام اعظم ابو حنیفہ نے کئی دلائل اس میں پیش کی ہے, وقت نہیں سارے یہاں پیش کروں کہ اس سے مراد حضور کے اس حکم سے مراد کفر اعتقادی نہیں, کفر عملی مراد ہے. کہ اگر کوئی کافر عملی ہوتا ہے تو اس کے بارے میں حکم اور ہے, اور کافر اعتقادی کے بارے میں حکم اور ہے. اگر کوئی نماز کو چھوڑنا حلال سمجھتا ہو, جان بوجھ کے ستارے کو, تو وہ کافر ہوگا. اگر کوئی نماز کو فرض سمجھتا ہے اور وہ جانتا ہے کہ نماز چھوڑنا گناہ ہے اور اس کے باوجود اس سے رہ جاتی ہے تو وہ کافر اعتقادی نہیں, کافر عملی ہے, وہ کافر نہیں ہوگا. اور اس کے بارے میں ایسی کئی روایات موجود ہیں بخاری میں, مسلم میں, ابو داؤد میں, مسند امام احمد بن حنبل میں. آپ دیکھیں تو کئی ایسی سینکڑوں روایات ملیں گی جن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں بعض نماز تارک نماز کو اللہ چاہے تو معاف کر دے, اللہ چاہے تو اسے جہنم میں پھینک دے. تو کئی ایسے حکم موجود ہیں بخاری مسلم میں. تو اس سے مراد یہ ہے کہ مطلب یہ ہے کہ وہ کافر اعتقادی ہوا تو ہرگز اس کے لیے جو ہے وہ اس کا جنت میں جانا محال ہے. کافر اعتقادی کی کوئی بچت نہیں ہے.
جب ایک کافر عملی اگر ہے، وہ مانتا ہے سب کچھ جانتا ہے لیکن پھر بھی اسے عمل میں کوتاہی ہوتی ہے، تو اس کے بارے میں امام اعظم نے کہا کہ وہ کافر نہیں ہے۔ اگر کوئی نماز کا تارک ہے تو وہ کہتے جو ہے نا کفر عملی کرتا ہے، لہذا وہ جو ہے نا کافر اعتقادی نہیں، اس پر اس کا قبرستان مسلمانوں کے قبرستان میں ہی دفن کیا جائے، اس کی نماز جنازہ بھی پڑھائی جائے۔ تو یہ ہے بہت ہی خاص خصوصیت ہے یہ فقہ حنفی کی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ ناظرین، آج کل کئی ایسے مسائل ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ فقہ حنفی کے اوپر ایسے کئی لان تان کی جاتے ہیں، لیکن حقیقت میں کہتا ہوں آپ خود پڑھیں، آپ باقی فقہاء کو بھی پڑھیں، وہ بھی حق ہے لیکن وہ تھوڑے سخت تھے، اور آپ امام اعظم حنیفہ کو پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ فقہ حنفی کی خصوصیت کیا ہے اور فقہ حنفی کتنی کمال اور خصائص رکھتی ہے، اپنے اندر جامع خصائص رکھتی ہے۔ دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں یہ معاملات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔